بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تعلیمات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ سوال: سر میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو ہر جگہ اس کا حکم نافذ ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ کیا یہ اس کی رضا ہے؟ مزید یہ فرمائیں کہ رضا سے کیا مراد ہے؟ جواب: یہ بڑے غور والی بات ہے۔ سوالوں کا جو سلسلہ ہے، اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ کریم کو کون سا دین پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا نفاذ چاہتا ہے یا نہیں۔ کیا اللہ اپنی چاہت کو پورا کرنے میں قادر ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے تو وہ واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ اللہ کی دنیا ہو، اللہ خالق ہو اور مخلوق اللہ کو نہ مانے، اور پھر بھی مخلوق کو اس کا رزق پہنچ رہا ہو، پھر منشائے خالق کیا ہے؟ اس سوال کو اس طرح سے سمجھو کہ اگر 4 دن آپ کا عمل منشاء الہی کے عین مطابق ہو جائے تو آپ کو رضا سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ جب تک آپ اپنی منشا کو اس کی منشا کے ساتھ مکمل طور پر منسلک نہیں کرتے یا استعمال میں نہیں لاتے تو اتنا بڑا سوال آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ چاہے جواب کچھ بھی دیا جائے، اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی ذات کا جائزہ لیں۔ آپ کے وجود کی جو کائنات ہے، کیا اس پر اللہ کا حکم نافذ ہے؟ آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر بیماری میں یا حالات کی کمزوری میں اللہ کا تقرب حاصل کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایسا شخص اگر غریب ہو جائے یا امیر ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اسے یہ کہا جائے کہ تجھے دولت بھی مل جائے گی اور تو اللہ سے الگ بھی نہیں رہے گا، اور یہ کہ تمہیں غریبی مل جائے گی تو بھی اللہ تعلق اللہ سے قائم رہے گا، اس وقت اس کا کیا چوائس ہوگا؟ غریبی کے ساتھ اللہ کے تقرب میں رہنے کا جذبہ کتنے لوگوں میں ہے؟ ابتلا کی موجودگی میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی خواہش کتنے لوگوں میں ہے؟ جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے کچھ نہیں بن سکتا۔ آپ کی خواہش ہے کہ مثالی معاشرہ ہونا چاہیے، یہ بہت اچھی خواہش ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا معاشرہ کبھی قائم ہوا کہ نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے۔ فی الحال تو اتنی بات مانو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، کوئی کام رضا سے باہر نہیں ہو رہا۔ یہ دین، آپ کا دین، یہ آپ کی کوششوں کا نام ہے، اور یہ آپ کے جہاد کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو کلمہ پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے۔ آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کلمہ پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ جب آپ کا معاشرہ دینی لحاظ سے مضبوط ہو جائے تو پھر دین کی دعوت بن کر نکلو اور لوگوں کو اللہ کی رضا کے متعلق بتاؤ۔ مشکل تو یہ ہے کہ ماننے والے ابھی تک اپنی ہی بات کر رہے ہیں اور دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جب تک آپ اپنے یقین کو کوئی سمت نہ دو تب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ اپنے آپ میں یقین پیدا کر لو تو اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ معاشرہ قائم کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ معاشرہ کون شخص قائم کرے گا؟ جو شخص اپنی ذات، اپنی انا اور اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر دے یا اپنی خواہشات کو نکال دے، پھر ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ نہ تو کوئی بادشاہ معاشرہ قائم کر سکتا ہے اور نہ اپنی انا کا سفر کرنے والا ایسا معاشرہ قائم کر سکتا ہے، اور نہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کو حاصل اور محرومی میں فرق لگے اور جسے اپنے اور بگانے میں فرق لگے۔ ایسے شخص نے کیا کام کرنا ہے؟ اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ بگانے ہیں اور یہ میرے اپنے ہیں، ان کو جنت میں داخل نہ ہونے دینا، ان کو دوزخ میں
نہ آ جانے دینا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ آج اگر بفرض محال کسی کو عبادت کی توفیق مل جائے تو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میں عابد ہو گیا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو میرے ساتھ نہیں رہتے ان کا مقام دوزخ ہے۔ وہ ذہنی طور پر دوزخ الاٹ کرتا رہتا ہے۔ آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں اس وقت تک نہ بھیج جب تک میرے احباب اور رشتہ دار جنت میں نہ جائیں۔ آپ سب لوگ دعا کریں کہ آسانی ہو جائے، پھر ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ باقی رضائے الہی تو وہی ہے جو موجودہ حالات ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا لگتا ہے تو ہم سے زیادہ جلدی میں ہے۔ ہم جاننے والے تو خاموش بیٹھے ہیں اور تو بولتا جا رہا ہے۔ تو کام کرنے والے خاموش بیٹھے ہیں، طاقتیں خاموش ہیں، لیکن کمزور کو کیسے سمجھائیں؟ اس لیے اس طرح کا سوال کرنے میں بڑی احتیاط چاہیے۔ مثلا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کافر کو کیوں پیدا کر رہا ہے جبکہ کفر کو پسند نہیں کرتا؟ جب تک رضا سمجھ نہ آئے، اللہ کی منشا سمجھ نہ آئے، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ یہ کرو کہ اللہ کے نام پر معاشرہ قائم کر لو۔ رضا الہی کی بات کرتے ہو تو ایک راز سے رضا الہی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنے کی مکمل صلاحیت پیدا کرو۔ اس کا ایک نسخہ آسان بتا دیتا ہوں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا گلہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اگر کچھ لے لے تو رونا نہیں اور افسوس نہیں کرنا، اور اس سے کچھ مانگنا بھی نہیں۔ دو کام اب کر لو، ایک ڈیمانڈ بند کر دو اور ایک کمپلین ختم کر دو۔ یہ بات صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے رضا کے بارے میں اپنا ذاتی سوال کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا سے پردہ اٹھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دو چیزیں ترک کر دو، ڈیمانڈ اور کمپلینٹ۔ اگر خواہش نہ کرو گے اور شکایت نہ کرو گے تو رضا سمجھ آ جائے گی۔ یہ عمل کر کے دیکھو تو رضا پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ جس چیز کو آپ غم سمجھ رہے ہیں عین ممکن ہے وہ غم نہ ہو، جس چیز کو آپ خوشی سمجھ رہے ہیں عین ممکن ہے وہ خوشی نہ ہو۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، یعنی ایک اور نسخہ بتا رہا ہوں۔ آپ دو چیزیں اپنی زندگی سے نکال دو، تسکین وجود اور پیسے کی محبت۔ پیسے کے آنے کو پسند کرنا اور پیسے کے جانے کو ناپسند کرنا، یا یہ کہ پیسے کو پوجا کی حد تک پسند کرنا، اس چیز سے گریز کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ گریٹیفیکیشن یعنی تسکین وجود کو کم کر دو، اور ہو سکے تو ختم ہی کر دو۔ جب بات رضا کی ہو رہی ہے تو یہ دیکھو کہ رضا روح کا شعبہ ہے اور اسے جسم سمجھ نہیں سکتا۔ جسم کائنات کو سمجھے گا اور روح رضا کو سمجھے گی۔ روح تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پیسے کی لگن اور وجود کی تسکین کو زندگی کے تمام شعبوں میں روکا جائے، تب رضا سمجھ آ جاتی ہے۔ رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پسندیدہ سے جدائی برداشت کی جائے اور ناپسندیدہ کا ساتھ گوارا کیا جائے۔ رضا تب سمجھ آ سکتی ہے جس وقت آپ ویلتھ کا محبت نامہ، وجود کی تسکین، پسندیدہ کی جدائی، ناپسندیدہ کا ساتھ گوارا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور زندگی کو اپنے پاس رکھنا یا اللہ کو واپس کرنا دونوں ہی آپ کے لیے برابر ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پہلے کہتا ہے زندگی لے جاؤ اور پھر کہتا ہے زندگی واپس لے آؤ۔ دونوں ہی اس ذات کے حکم ہیں۔ آپ حکم کی اطاعت کرو۔ ایک حکم کی اطاعت کرنے والا اور اس کے مخالف حکم کی اطاعت نہ کرنے والا ابلیس بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ کرتا ہی رہتا ہے کہ پہلے ایک حکم دیا کہ جاؤ زندگی لے جاؤ، اور پھر 50-60 سال بعد حکم دیا کہ زندگی واپس
दे जाओ। अब जो ज़िंदगी वापस देने में ज़िद कर रहा है वो कहता है कि ज़िंदगी देने वाला पहला हुक्म तो आपका सही है, मगर वापस देने वाली बात ना करें। ये चीज़ इब्लीस में थी। अल्लाह ने कहा मेरे अलावा किसी का सजदा ना करना। इब्लीस बोला पक्की बात है। कई करोड़ साल इस बात पर पक्का रहा। फिर अल्लाह ने कहा इंसान को सजदा करो। इब्लीस ने कहा कि ये बात तो पहले हुक्म के अलावा है। अल्लाह ने कहा अगर ये बात हुक्म के अलावा है तो तुम जन्नत के अलावा हो। ये है रज़ा की बात। रज़ा ये है कि इस कायनात में होने वाले वाक़यात को अल्लाह का हुक्म समझ के तस्लीम और रज़ा के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। ये ऐन हक़ है। काफिर का काफिर होना हक़ है, मोमिन का मोमिन रहना हक़ है। सूरज अपने मुकाम पर हक़ है, चाँद अपनी जगह पर हक़ है। ज़िंदगी ऐन हक़ है, मौत इससे ज़्यादा हक़ है। और ये कहना कि रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातलन, यानी ए हमारे रब तूने कोई शय बातल तख्लीक नहीं की। 10 दिन इस कैफियत में रह जाओ और ये समझते रहो कि अल्लाह ने कोई शय बातल नहीं बनाई। रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिलन, फिर आपको अल्लाह का गैर नज़र नहीं आएगा। फिर अगर आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हो और दुकानदार बाहर बैठा रहता है और मस्जिद के अंदर नहीं आता तो वो आपको बातल नज़र नहीं आएगा। फिर आपको ये बात समझ आएगी कि राज क्या है। जिस चीज़ को तस्लीम ना करने में कभी जो खुशी होती थी अब उसको तस्लीम करने में खुशी महसूस करोगे। जिस चीज़ को हासिल करने में जो खुशी होती थी आज उसको जुदा करने में खुशी महसूस करोगे। रज़ा वालों ने बड़े बड़े तरीके अपनाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना आखिरी मुकाम यानी मकबरा अपने हाथ से बना लिया। बोले ये है मेरा आस्ताना आलिया यानी मेरी कब्र शरीफ, और फिर ऊपर नाम भी लिखा और तख्ती भी लिखी। रज़ा को समझना बहुत आसान है बशर्ते ये कि आप अपनी रज़ा निकाल दो। बाकी कुछ अमली शक्लें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। रज़ा को समझने वाले अगर किसी का नाम लिया जाए, कोई ऐसी ताकत वाली शख्सियत जिसे आप मानते हैं कि वो ला सैफ ला फतह वाली एक ताकत है। रज़ा वाला आदमी अल्लाह की दी हुई ताकत को अपने डिफेंस में कभी इस्तेमाल नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह की दी हुई एक ताकत का नाम जुल्फ़कार है और उन्होंने ये ताकत अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल नहीं की और ख़ुद शहादत से गुजर गए। तस्लीम वालों के पास सबसे बड़ी ताकत बर्दाश्त की ताकत है, अपने डिफेंस की नहीं। ऐसा सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास ताकत हो। एक आदमी एक बुज़ुर्ग के पास गया और कहा दुआ करे मेरा बच्चा बीमार है। उन्होंने दुआ की और बच्चा ठीक हो गया। उस शख्स ने कहा सरकार आप भी बीमार हैं, अपने लिए भी दुआ करें। बोले दुआ तो मैंने की थी अपने लिए, मुझे आवाज़ आई पहले ये फ़ैसला करो कि ये वजूद तुम्हारा है या हमारा है। तो ये है तस्लीम वालों की बात। एक आदमी अपने शेख के पास गया और कहा मुझे इसमें आज़म दे। उन्होंने कहा कि कल देंगे, आज बाहर जाकर सैर तफरी करो, देखो और कायनात का मुशाहदा करो। वो आदमी शहर के बाहर गया, क्या देखता है कि एक आदमी दूसरे आदमी पर जुल्म कर रहा था। एक बूढ़ा और गरीब लुकड़हाड़ा था, उस पर शहर के कोतवाल ने हमला कर दिया था। कोतवाल बड़ा जुल्म कर गया, उसे मारा पीटा और लकड़ी भी ले गया। पीर साहब ने उस वाक़े के बारे में पूछा कि तेरे पास अगर इसमें आज़म होता तो तू क्या करता। बोला मैं ये जुल्म ना होने देता। बूढ़े पर कोतवाल ने बहुत जुल्म किया। पीर साहब बोले मेरी बात सुन, वो बूढ़ा मेरा पीर है और मैंने इसमें आज़म उससे लिया है। तो इसमें आज़म की ताकतें रखने वाले ज़ाहिर के तमाशे नहीं करते। अगर आपके पास दौलत हो और दौलत का इजहार ना हो तो फिर रज़ा समझ में आएगी। अगर आपके पास इल्म हो और आप इल्म का तमाशा
علم کا تماشا یا اظہار نہ کرو، تب آپ کو رضا سمجھ میں آئے گی۔ اس طرح غم کا موقع ہو اور غم کا بیان نہ ہو تو رضا سمجھ آئے گی۔ نہ غم بیان کرو، نہ علم بیان کرو، نہ طاقت بیان کرو، نہ دولت بیان کرو، نہ اپنا مرتبہ بیان کرو، نہ اپنی انا کے چرچے کرو، تو پھر آپ کو رضا سمجھ آ جائے گی اور فنا کے دیس میں رہنے کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ اس وقت رضا سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو مسافر ہے، مسافر بن کے چل، ڈگمگا جائے نہ خطرہ ہے، سنبھل۔ یہ بات مسافر کو سمجھ آتی ہے۔ آپ بس رضا کو مان لو، کمپلینٹ اور ڈیمانڈ اللہ کے حوالے کر دو۔ جس آدمی نے زیادتی کی اس کو بھی اللہ کے حوالے کر دو۔ نہ اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے کرو اور نہ بندوں کی شکایت اللہ کے سامنے کرنا۔ نہ بھائی کا گلہ کرو اور نہ بھائی کے دوست کا گلہ کرو۔ یہ کہو کہ مجھ کو جو کچھ ملا میری قسمت، تو نے جو کچھ کیا تیری اپنی مرضی، یہ ہے رضا۔ رضا کا آخری سفر موت کی وادی سے گزرتا ہے۔ پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا۔ رضا والے اس امید پر رہتے ہیں کہ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں شکار کرنے آئے گا۔ یہ ہے تسلیم و رضا۔ تسلیم و رضا کا راستہ نہ مانگنا، آپ مہربانی کا راستہ مانگو۔ رضا کا عمل نہ مانگنا، اس عمل کے بعد دوسرا عمل حرام ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے شیخ سے سوال کیا تھا کہ تسلیم کیا ہے اور رضا کیا ہے۔ انہوں نے شعر کا پہلا مصرع سنتے ہی اپنی جان نذر کر دی۔ وہ مصرع یہ تھا: کشتگانے خنجر تسلیم را۔ دوسرا مصرع سننے کی نوبت نہیں آئی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آج بھی اس آستانے پر قوالی کا حکم نامہ بند ہے۔ دوسرا مصرع کیا ہے؟ ہر زمانے از غیب جانے دیگر است، بس تسلیم کا نام آتے ہی وہ تسلیم ہو گئے۔ تو قاتل کے از بہر تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر یارمی رقصم۔ تسلیم و رضا والے کہتے ہیں کہ اللہ جس انداز سے گزارے میں راضی ہوں۔ یہ ہے تسلیم والوں کی بات۔ اللہ جو کر رہا ہے یہ اس کا کام ہے اور وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی اسلامی تعلیمات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔